آپ کی کتنی اولاد ہیں آپ کی؟ ماشاءاللہ میرے 12,000 ہیں. 12 ہزار. 12,000. ہاں جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کی تھی 75 گھنٹوں میں یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ. نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے واقعات سے لے کر پھر تفصیل سے چلتے چلتے جو سفر ہے نا ہجرت کا ماشاءاللہ 4 گھنٹے میں بیان ہوا. اچھا دوسرا جو ہمارے مستقل ہیں اس میں 5 روپے کی روٹی. ٹھیک ہے. مہنگائی کے اس دور میں کچھ غریب علاقوں میں ہمارے تندور چل رہے ہیں، 5 روپے کی روٹی سیل کر رہے ہیں. لاہور میں باگڑیہ میں ہے کچی آبادی کے ساتھ، اور ادھر چلے جائیں گجرانوالہ میں ہے فیکٹری انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر جو وہاں کے ملازمین ہیں ان کے لیے، اور ادھر لاہور میں سگیاں پل پر ہے. تو یہ ہمارے 3 تندور چل رہے ہیں جس میں 1,000-1,200 روٹی، پھر کسی میں 1,500 روٹی روزانہ جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہیں. السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل حافظ ہارون پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت اقدس مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کے خلیفہ اور الکہف ایجوکیشنل اور ابراہیم اکیڈمی کے چیئرمین جناب حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حافظ صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ. حافظ صاحب، آج بہت پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے خصوصی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہوتا ہے، ویسے تو آپ کے یوٹیوب کے اوپر ماشاءاللہ کافی انٹرویوز موجود ہیں جو کہ کافی ڈیٹیل ہیں. تو ہمارا پوڈ کاسٹ جو ہے بیسیکلی مختصر ہوتا ہے، اور ہم جو بھی گیسٹ بلاتے ہیں تو ان سے مختصر جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. تو جو میرا پہلا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کے بارے بتائیں، مختصر انٹروڈکشن کروائیں، کہاں پیدائش ہوئی، تعلیم کہاں سے حاصل کی، ایگزیکٹرا. پیدائش کا ضرور پوچھنا. جی بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیں. بتا دیتے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالی. تو پھر والد صاحب کی شادی سے شروع کر لیتے ہیں. جی جی. ٹھیک. 1974 میں والد صاحب کی شادی ہوئی تھی، اور میری پیدائش ہے 8 رجب 1395 ہجری. 8 رجب 1395 ہجری، اور ادھر سے جو ہے نا وہ ہے 31 جولائی 1975. ٹھیک ہے. اور شہر کراچی ہے. ٹھیک ہے. کراچی میں صرف پیدا ہی ہوا تھا، چند مہینوں کا تھا تو پھر میں لاہور آ گیا تھا. والدین میرے لاہور آ گئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے لاہور ہی میں رہا. پیدائش کراچی کی ہے. پیدائش کراچی کی ہے لیکن رہائش وہاں کبھی نہیں رہی سوائے ابتدائی چند مہینوں کے. ٹھیک ہے. وہ چند مہینے 12 بھی ہو سکتے ہیں، کم و بیش ہوں گے. بہرحال شروع میں لاہور آ گیا تھا. پھر اس کے بعد یہاں آنے کے بعد جامعہ شرفیہ میں قرآن مجید حفظ کیا. وہیں پہ پھر کچھ کتابیں بھی پڑھیں، لیکن باقاعدہ جس کو درس نظامی کہتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں کیا. لیکن جامعہ شرفیہ سے تعلق بچپن سے ہی ہے. اور ہمارے ہاں خاندان میں ایک ہم جمعیت پنجابی سوداگران سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے کہ بڑوں نے ہی بتایا ہوتا ہے کہ بچوں نے نوکریاں نہیں کرنی، اپنا کام کرنا ہے. یہ بڑے ہوں 15-18 سال کے، ان کو بزنس پہ بٹھا دو، ٹھیک. اور وہیں اپنی پھر باقی تعلیم جاری رکھتے رہیں. تو ہمارے بزرگوں میں یہ رہا. تو مجھ تک اور میرے بعد 2-3 اور خاندان کے لوگوں تک یہ رہا. آگے پھر اب سلسلہ تھوڑا سا بدل گیا. تو پھر وہ جتنی بھی تعلیم رہی وہ پھر اسی طرح جو ہمارے خاندان کا ایک رواج تھا اس کے مطابق پھر دکان پہ، گھر پہ اسی طرح ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور ساتھ ساتھ بزنس شروع ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا حافظ صاحب، تصوف کی دنیا میں کب قدم رکھا اور حضرت سے خلافت کب ملی؟ تصوف کی دنیا میں تب قدم رکھا جب مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تصوف تے سے لکھتے ہیں کہ ٹے سے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں معلوم تھا. یعنی میرے دادا کے زمانے سے ہی اگر ہم اپنے خاندان کی بات کرتے ہیں تو سائی توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے خاندان کے اندر یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے الحمدللہ. سلسلے سے مراد اللہ والوں کے ساتھ تعلق اور نسبت. تو میرے دادا کے جو والد تھے حافظ جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ امبالہ میں ہوتے تھے اور سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے. تو سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے تھے، امبالے دا منڈا رات دا ولی دن دا سوداگر ہے. تو مشائخ کے ساتھ تعلق کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. تو بچپن سے ہی میرے جو دادا تھے کیا کہتے ہیں، ان کی پہلی بیعت تھی کراچی کے جو بزرگ تھے مدینہ طیبہ میں، حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی وفات کے بعد حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا، چکوال والے. تو چکوال سے حضرت کا کراچی میں آنا ہمارے دادا کے گھر میں ہی قیام تھا. ٹھیک ہے. تو مجھے تو اسی وقت سے ہی کیا کہتے ہیں
یہ سلسلہ مل گیا دادا کی زندگی میں۔ حضرت مرشد عالم اور غلام حبیب رحمۃ کے خلفائے کرام ہمارے ہاں دادا کے گھر میں، کراچی والے گھر میں وہ آتے تھے خوب۔ میں تو لاہور میں ہی تھا، لیکن جب عید بقرعید پہ جانا موقع ملنا تو یہ سلسلہ ہوتا تھا۔ حضرت جی سے تعلق میرے دادا نے ہی کروایا تھا، اور ایک اور بزرگ تھے حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ کے خلیفہ مولانا بشیر احمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی کچھ عرصہ رابطے میں رہا۔ باقی حضرت سے جب تعلق ہو گیا اور دادا نے کروایا تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے مجھے خلافت کب جی جی ملی؟ 2008 میں، دو اکتوبر 2008 کے جنگ اجتماع میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ الکہف ایجوکیشنل کی ملک میں ٹوٹل کتنی برانچیں ہیں، اور کون کون سی برانچ کیا خدمت دے رہی ہے؟ اس کی تمام شعبہ جات کی تفصیل بتا دیں۔ آپ نے کہا مختصر کرنا ہے تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ چلے الکہف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن جو ہے، بس یہ اللہ کی طرف سے ایک سلسلہ شروع ہوا، اور الحمدللہ لاہور میں، کراچی میں، گلگت میں مختلف برانچز ہیں۔ سب لوگ مل کے، کچھ لوگ میرے بہت سارے رشتہ دار ایسے ہیں جاننے والے جنہوں نے اپنے گھروں میں بھی برانچز شروع کر دی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ہر جگہ کو خریدی ہو، ہماری اپنی ہی کوئی نئی جدید تعمیر شدہ کوئی جگہ ہو۔ آپ اپنے گھر میں چاہیں، آپ کہتے ہیں جی میں چاہتا ہوں میرے گھر میں مدرسہ کھولے، تو ابھی برانچ آپ کے گھر میں آج رات کو کھل جائے گی، اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے۔ بس یہ دیکھتے ہیں کہ بھی لوگ دین سے محبت کر رہے ہیں اور شوق رکھتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے علاقے میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس طریقے سے پھر ہم ان کو ایک نظم دے دیتے ہیں، اور چیک اینڈ بیلنس کا کچھ ہو جاتا ہے، میرا اور میری اہلیہ کے بیانات کا آنے جانے کا ہو جاتا ہے۔ اب ماشاءاللہ کام بڑھ گیا تو ٹیم ہے، وہ آتی جاتی رہتی ہے، تو اس طریقے سے مل جل کے کئی انداز سے الحمدللہ کام چل رہا ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ اکثر تو دینی تعلیم ہے، عصری تعلیم بھی ہے، ووکیشنل ٹریننگ بھی ہے، اور ہمارا زیادہ فوکس جو ہے نا وہ مستورات پہ، بچیوں پہ، عورتوں پہ ہے، لیڈیز کے اوپر کی ان کی تعلیم اور تربیت۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ الکہف کے لیے اندرون ملک سے تو آپ کو فنڈز ہوتے ہیں، کیا بیرون ملک سے بھی فنڈز ہوتے ہیں؟ بیرون ملک سے فنڈ پاکستان میں آ کیسے سکتے ہیں؟ کسی کو وہ چند ایک بڑے ادارے ہیں جن کو ملتے ہوں گے، ان کو آتے ہوں گے، ہمارا تو ایسا انٹرنیشنل کوئی نہیں ہے سلسلہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ حافظ صاحب، آپ نے الکہف کی تمام تفصیل بتا دی ہے، تو کیا اس فلاحی کام کے ساتھ ساتھ خانقاہی نظام بھی قائم ہے؟ الحمدللہ بنیاد تو وہی ہے۔ بنیاد وہی ہے۔ یہ کام تو ابھی شروع ہوا، اور یہ ایک محدود کام ہے۔ اصل تو ہمارا تزکیہ نفس کا ہی سلسلہ ہے، اس حوالے سے الحمدللہ میرے بیانات پورے ملک میں ہوتے رہتے ہیں فوقتاً فوقتاً۔ تو لاہور میں الحمدللہ ہر اتوار عصر سے مغرب ٹاؤن شپ میں جو ہماری رہائش گاہ ہے، وہاں مجلس ذکر ہوتی ہے۔ ہر بدھ کو شام 7:30 سے 8:30 الحمدللہ ذکر سلسلہ ہوتا ہے۔ آج جمعرات تھی تو صبح 9:15 بجے ہر جمعرات کو طالبات میں مجلس ذکر ہوتی ہے، وہ الحمدللہ آج ہوئی۔ اور اسی طرح کل نورپور تھل میں میرا بیان ہے، جمعہ پڑھانا ہے ادھر شاہ جمال لاہور میں، اور ہو سکتا ہے آج رات کو میں بھی تھوڑی دیر میں اسلام آباد چلا جاؤں۔ تو بہرحال اس طرح سفر تو میرے چلتے رہتے ہیں، اور یہ خانقاہی سلسلہ یہی مقدم بھی ہے اور یہی ایک بنیاد ہے، باقی چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ جی، آپ نے سفر بتائے کہ آپ کے مختلف سفر ہوتے ہیں، تو کیا اندرونی ملک میں سفر ہوتے ہیں، بیرون ملک بھی سفر ہوئے ہیں آپ کے؟ بیرون ملک اکا دکا بہت کم، میں پہلے پیر کو جا رہا ہوں انشاءاللہ دبئی، لیکن بیرون ملک کے سفر میرے کم ہیں۔ حج عمرے کا سفر تو ہو جاتا ہے، بیانات وغیرہ کے سلسلے میں وہ کم ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دیکھا جائے تو ہمیشہ اولاد جو ہے وہ والدین کے نقش قدم پہ چلتی ہے، تو کیا آپ کی اولاد بھی آپ کے طرز زندگی پہ چل رہے ہیں؟ آپ یہ سوال پوچھیں آپ کی اولاد کتنی ہے؟ ہاں جی، یہ بھی بتا دیں۔ آپ پوچھیں نا، پوچھیں۔ آپ کی کتنی اولاد ہیں آپ کی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے 12,000 ہیں۔ 12؟ ہزار؟ 12,000؟ ہاں جی، اچھا، 12,000 ہیں۔ یہ کیسے 12,000؟ کیسے 12,000؟ یہ جو الکحف میں پڑھنے والے بچے بچیاں ساری میری اولاد ہی کی، اچھا، ماشاء اللہ۔ ویسے دوسرے اعتبار سے میری اولاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی حضرت، آپ کی کتابیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر وہ کون کون سی کتابیں ہیں؟ کتابیں ہیں الحمدللہ، اس میں گلدستہ سنت کے کچھ میرے بیانات ہوئے تھے، تو 8 جلدیں اس کی الحمدللہ موجود ہیں، اور مکتبۃ الفقیر جہاں حضرت جی کی کتابیں چھپتی ہیں وہاں ان لوگوں نے چھاپی ہیں اور دستیاب ہیں، گلدستہ سنت کے نام سے 8 والیوم ہیں اس کے۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین کتاب ہے وہ ہے گلدستہ سیرت۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کے خاص فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کی تھی، 75 گھنٹوں میں یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے واقعات سے لے کر پھر تفصیل سے چلتے چلتے آپ کی شادی، اور پھر غار حرا،
اور پھر مکہ مکرمہ کے 13 سال جس میں معراج طائف، جو اور پھر آگے صرف اور صرف اس میں جو سفر ہے نا ہجرت کا، ماشاءاللہ 4 گھنٹے میں بیان ہوا. اچھا اور ہجرت کے بعد پھر مدینہ طیبہ کا سفر، تو مدینہ کی زندگی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت 75 گھنٹوں میں الحمدللہ یوٹیوب پہ ہمارے چینل پہ موجود ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کو پھر اختصار کے ساتھ تحریر کے اس میں بھی لایا گیا. تو پہلی جلد اس کی چھپ چکی ہے، دوسری اور تیسری جلد ابھی اپنے کمپوزنگ کے مختلف مراحل میں ہے. تو یہ گلدستہ سنت گلدستہ سنت. گلدستہ سنت تو یہ وہ ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی کچھ مختصر کتابیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ گلدستہ سنت، جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ گلدستہ سیرت ہے. گلدستہ سیرت ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ حضرت یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے رفاہی فلاحی کام ہے اس میں آپ کیا کیا کام جو ہے وہ خدمت دے رہے ہیں؟ ہمارا، کیونکہ میں ایک بیسیکلی تاجر ہوں، دکاندار ہوں، تو جب شالمی دکان پہ بیٹھتا تھا تو یہ تھا کہ ہم جو چیز بیچ رہے ہوتے تھے نا وہ تو ہماری دکان پہ ہوتی تھی، پھر کسٹمر آتا بھی فلانی چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے، جی. ہم کہتے ٹھیک ہے مل جائے گی، تو کہیں نہ کیسے ارینج کر کے دے دیتے تھے. تو کسٹمر کو اپنے پاس رکھنے کا دکانداروں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ابھی کسٹمر ہمارے پاس رہے اور یہی سے انٹرٹین ہو جائے. تو ایک مزاج ہے، تو دکان سے بنا، تو وہ مزاج یہاں بھی کافی حد تک ہے کہ کوئی بھی آ جائے اور کہے بھئی یہ کام ہمیں کرنا ہے. جیسے کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی ہم نے میو ہاسپٹل میں کچھ کام کروانا ہے، ٹھیک ہے. تو فنڈنگ ہم کریں گے اور آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ صحیح طریقے سے کام کروا دیں. ٹھیک ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے پاس لوگ موجود ہیں، اعتماد والے ہیں، اچھے ہیں، کام کروا دیا. اور وہ خوش بھی بڑا ہوئے کہ انہیں امید نہیں تھی، تو مناسب قیمت پہ ان کا کام سارا ہو گیا، پیسے سارے انہوں نے دی. تو اس طریقے سے کوئی خدمت کا موقع ملے اگر ہم کر سکتے ہو تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پھر ہمت کر کے الحمدللہ کر لیتے ہیں. ٹھیک. تو ایک تو یہ بھی ہو جاتا ہے. دوسرا جو ہمارے مستقل ہیں اس میں 5 روپے کی روٹی، ٹھیک ہے. مہنگائی کے اس دور میں کچھ غریب علاقوں میں ہمارے تندور چل رہے ہیں، 5 روپے کی روٹی سیل کر رہے ہیں. لاہور میں باگڑیہ میں ہے کچی آبادی کے ساتھ، اور ادھر چلے جائیں گجرانوالہ میں ہے فیکٹری انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر جو وہاں کے ملازمین ہیں ان کے لیے، اور ادھر لاہور میں سگیاں پل پر ہے. تو یہ ہمارے 3 تندور چل رہے ہیں جس میں 1000-1200 روٹی، پھر کسی میں 1500 روٹی روزانہ جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے. یہ ہے. پھر پانی کے کچھ پروجیکٹس ہیں، جیسے چولستان میں نلکا لگ گیا، کوئی بورنگ ہو گئی، RO پلانٹس ہمارے الحمدللہ کئی جگہ چل رہے ہیں. تو ایک ابھی سندھ کے اندر علاقہ ہے باہو گوٹ، تو آنے والے چند دنوں میں یا ہفتوں میں وہاں بھی انشاءاللہ ایک RO پلانٹ لگے گا. وہاں کا پانی کا ایسا ہے کہ ان لوگوں نے بتایا، میں خود وہاں کئی دفعہ گیا ہوں، ہماری برانچ ہے، تعلیم وہاں بچوں میں چل رہی ہے الحمدللہ. تو پانی اتنا خراب ہے کہ کلی کرنا بھی مشکل ہے، پینا تو دور کی بات ہے. 40-45 سال کی عمر میں وہاں گردوں کے مسائل اور آنکھوں کے مسائل آ جاتے ہیں پانی کی شدید خرابی کی وجہ سے. تو وہاں علاقہ بڑا ہے، تو ہم نے جو سروے کیا تو صرف ایک RO پلانٹ وہاں کسی نے لگایا ہوا ہے، اہل خیر میں سے کسی، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو دوسرا اس میں انشاءاللہ اب ہم لگا رہے ہیں. تو یہ کچھ یہ والے سلسلے ہیں. اور اصل تو ہمارا جو فوکس ہے نا وہ رفاہ اور ویلفیئر کے ساتھ ساتھ تعلیم کا ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا ہو، تو وہ بھی ہم اس پہ. تو یہ جو تعلیم ہے یہ آپ دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ؟ جی دونوں ہیں. آپ ہیڈ آفس کا اگر وزٹ کریں تو یہ انشاءاللہ آپ کو کروا دیں گے. تو اس میں ہمارے پاس مدرسہ بھی ہے، اسکول بھی ہے، اور IT کی ٹریننگ کے لیے لیب بھی ہے، روبوٹکس بھی ہے. تو وہ آپ وزٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو. اچھا جیسے آپ خالی وزٹ نہ کریں، وزٹ جو ہے نا آن لائن پھر لوگوں کو بھی کروائے جو ہاں جی انشاءاللہ گھر ہم بیٹھے جی جی ویڈیوز الکحف وغیرہ ہیڈ بنا آفس لیں گے، کا اس میں وزٹ ایڈ کر کریں. لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ جیسے ہماری اس پروگرام کا اینڈ چل رہا ہے، آپ ماشاءاللہ الکہف کے چیئرمین ہیں، تو یہ ہماری جو آنے والی نئی نسل ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نئی نسل کو پیغامات تو بہت مل رہے ہیں، ان تک پہنچتے نہیں ہیں. اچھا. کیونکہ جو چیز وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں ہمارا پیغام نہیں پہنچتا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تاہم نئی نسل کو پیغام یہی ہے کہ جس کی تنہائی پاکیزہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی قبر کی تنہائی جنت کا باغ ہوگی. جس کی تنہائی گناہوں سے آلودہ ہوگی وہ پھر خطرے میں ہے. تو اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ رکھنے کی محنت کرنی. جس نے تنہائی پاکیزہ کر لی، 5 نمازوں کی پابندی ہو گئی، واجبات پورے کر لیے، انشاءاللہ العزیز یہ چند بنیادی کام کر کے انشاءاللہ تعالیٰ جنت کا حصول آسان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ.
بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے، بات چیت کر کے۔ اسی کے ساتھ ویورز آج کا جو پوڈ کاسٹ تھا وہ یہاں پر اینڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد ہارون کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔